بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار۔ خبری ٹی وی کے ناظرین، ویسے تو اس روح زمین میں ابو لہب، ابو جہل جیسے کئی بدبخت ایسے گزرے ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اس روح زمین پہ ایک ہی ایسا بدبخت شخص گزرا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قتل کیا اور واصل جہنم کیا۔ سوچئے کہ وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا جس کو رحمت العالمین اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں۔ وہ شخص کون تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا؟ اگر اب تک آپ نے خبری ٹی وی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری بہترین موضوعات پہ بنی ہوئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روح زمین پہ وہ ایسا کون سا بدبخت انسان تھا کہ جس کو رحمت العالمین، خاتم المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر میں بہت سارے مشرقین قیدی بنا کے لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک شخص ابی بن خلف کا بیٹا بھی شامل تھا۔ ابی بن خلف اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے مدینے آیا اور مدینے آ کے اس نے فدیہ دیا اور فدیہ دے کے اپنے بیٹے کو رہا کروایا۔ لیکن جب وہ اپنے بیٹے کو رہا کروا کے واپس جا رہا تھا تو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں اپنے بہترین گھوڑے پہ سوار ہوں گا اور اس گھوڑے پہ بیٹھ کے میں تیرا قتل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ابی بن خلف کی طرف دیکھا اور کہا بلکہ اس کے برعکس ہوگا، بے شک تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہوگا، تیرے ہاتھ میں بھالا بھی ہوگا، مگر تیرا ہی ہتھیار چھین کے میں تجھے قتل کروں گا۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ غزوہ احد کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو چکے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو چکے تھے اور آپ لہو لوہان تھے، ایسے میں ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آ کے اس نے آواز بلند کی کہ اے محمد، آؤ میرا سامنا کرو، دیکھو آج میں اپنے بہترین گھوڑے پہ سوار ہوں اور تمہارا قتل کرنے آیا ہوں۔ تو ایسے میں بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اس کا منہ بند کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ شخص مجھے طلب کر رہا ہے، بے شک اس کے مد مقابل میں خود جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ابی بن خلف کے مد مقابل ہوئے۔ ابی بن خلف گھوڑے پہ سوار تھا، ابی بن خلف کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ ابی بن خلف نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ابی بن خلف نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیزے سے حملہ کیا۔ جیسے ہی ابی نے نیزے کے وار کرنے کی جرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ صورت میں ابی بن خلف کا نیزہ چھین لیا اور ابی بن خلف پہ نیزے کا وار کیا۔ اس وار سے ابی بن خلف کی گردن پہ ایک زخم آیا اور ابی بن خلف اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ابی بن خلف زور زور سے چلا کے اپنے مددگاروں کو بلانے لگا۔ اس کے مددگار ابی بن خلف کو زخمی دیکھ کے دوڑتے ہوئے ابی بن خلف کے قریب آئے، ابی بن خلف کو اٹھایا اور میدان جنگ سے لے کے جا رہے تھے اور ابی بن خلف چلا رہا تھا کہ میں آج نہیں بچوں گا، میں آج نہیں بچوں گا، کیونکہ تمہیں یاد نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن تو گھوڑے پہ سوار ہوگا اور میں تیرا ہی نیزہ چھین کے تجھے قتل کروں گا۔ اور دیکھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ابی بن خلف کے ساتھی ابی بن خلف کو مطمئن کرتے تھے کہ نہیں، یہ چھوٹا سا زخم ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنا بدلہ لے کر آؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ابی نے کہا لات و عزا کی قسم، جس شخص نے مجھے ضرب لگائی ہے، اگر اسی طرح وہ کل اہل ذی الحجاز کے ساتھ کرے گا تو سب مارے جائیں گے۔ ذی الحجاز منع میں ایک مقام ہے کہ جہاں ابی بن خلف رہتا تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ ابی بن خلف راستے میں ہی دم توڑ گیا اور واصل جہنم ہوا۔ کائنات میں، روئے زمین میں یہ واحد شخص تھا جس کو رحمت العالمین، خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور واصل جہنم کیا۔ خبری ٹی وی کے ناظرین،
मुझे यकीन है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह कुछ बेहतरीन मौज़ूआत पे बनी हुई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज।